بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مگر یہ کہ آپس میں تجارت ہو رضامندی کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کو بیان کیا ہے جس کو معاملات اور معاشرت کہتے ہیں۔ معاملات اسلام کا ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم سب نے معاملات کو اپنی زندگی میں سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ معاملات اور معاشرت بھی ایک عبادت ہے۔ ہم عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ معاملات کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ معاملات زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ معاملات اور معاشرت 3/4 دین ہے، 1/4 دین وہ عبادات ہیں، باقی 3/4 دین وہ معاملات ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا صرف جلد اول وہ عبادات میں ہے، باقی 3 جلدوں میں معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ معاملات کے نقصانات: اگر معاملات ٹھیک نہ ہوں تو عبادات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ معاملات کا اثر عبادات پر بھی پڑے گا۔ اگر آدمی حرام طریقے سے کما رہے ہیں تو یہ جو عبادات کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، جو دعائیں کرے گا، جو ذکر و اذکار کرے گا، اس کا اجر و ثواب اور اس عبادت کی قبولیت وہ موقوف ہوگی، یہاں تک کہ آدمی کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں گے، یا اللہ میرا یہ کام پورا کر دے، یا اللہ میرا یہ مقصد پورا کر دے، یا اللہ مجھے یہ چیز عنایت فرما دے، لیکن اس آدمی کی کمائی حرام ہوگی، اس آدمی کا کھانا، اس آدمی کا پینا، اس آدمی کا لباس، اس آدمی کے آمدن کے ذرائع حرام کے ہوں گے، اس وجہ سے اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ معاملات کی خرابی کا دوسرا نقصان: اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کی تلافی وہ کسی دوسری چیز کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آدمی نماز قضا ہو جائے، نماز ایک عبادت ہے، اگر آدمی سے نماز قضا ہو جائے تو وہ قضا نماز پڑھ لے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر قضا نماز اپنی زندگی میں نہ پڑھ سکا تو وصیت کرے کہ فدیہ کے ذریعے اس کی نماز کی تلافی ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ، ایک آدمی نے 1 سال کا زکوٰۃ نہیں دیا، دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال نہیں دیا، 5 سال کی زکوٰۃ اکٹھے دے دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج آدمی کے اوپر فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا تو کسی دوسرے بندے کو اس کی جگہ حج کے لیے بھیج دے تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ لیکن اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، کسی کا ناحق اور کسی کا مال حرام طریقے سے ہم نے کھایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، جب تک اس صاحب حق کو ہم اس کا حق نہ دیں، اور اسی طرح جب تک وہ صاحب حق اپنا حق ہمیں معاف نہ کریں، تب تک اس صاحب حق کے حق کی تلافی ممکن نہیں۔ معاملات زندگی کا ایک بہت اہم باب ہے۔ اس وجہ سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی مرید کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے معمولات، نماز، نوافل، تلاوت وغیرہ یہ معمولات پورے نہیں کر رہا تو میں اس مرید سے کہوں گا کہ اپنے معمولات کو پورا کر۔ اور اگر مجھے کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یہ مرید معاملات کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے تو مجھے اس مرید سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ اسی وجہ سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مجلس میں ان کے ایک مرید آئے جن کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ سلام کلام کے بعد ملاقات کے دوران اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ تو مرید نے کہا کہ میرا بچہ 13 سال کا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اس کا آپ نے ٹکٹ پورا لیا تھا ریل گاڑی کا یا آدھا ٹکٹ لیا تھا؟ تو مرید نے کہا کہ میں نے تو آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ کیونکہ آدھا ٹکٹ تو 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہے، یہ تو 13 سال کا ہے۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت یہ 13 سال کا ہے لیکن 12 سال کا لگ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے لیے آدھا ٹکٹ لیا۔
اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ حرام طریقے سے سفر کیا ہے، آپ نے بچے کا جو سفر کروایا ہے یہ حرام طریقے سے سفر کروایا ہے کہ آپ نے ریل کے شعبے کا آدھا ٹکٹ جو ہے نا وہ کھایا۔ پھر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے اس مرید کو جو خلافت دی تھی، جو بیعت کرانے کی اجازت دی تھی، وہ خلافت بھی واپس لے لی اور بیعت کرانے کی جو اجازت دی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ میرے بھائی سوچئے اور فکر کیجئے کہ معاملات زندگی کا کتنا اہم باب ہے۔ معاملات کے متعلق جتنی باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو